آج ہم شہر اقبال کے بہت بڑے نامور عظیم شخصیت کی زندگی کے بارے میں دکھانے جا رہے ہیں، جن کا نام خورشید احمد صوفی تھا۔ ان کی پہچان ان کے بہت بڑے بزنس فیکٹری کی وجہ سے شہر اقبال اور دیگر ممالک میں ہوئی۔ ان کی فیکٹری کا نام ساگا تھا۔ صوفی صاحب کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے ان کے بھتیجے طارق صوفی سے ملاقات کی اور صوفی خورشید احمد کے بارے میں جانا۔ ان سے ہم نے کچھ سوالات پوچھے، جیسے ساگا کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے جواب دیا ساگا کا مطلب ہے دا اسٹوری آف اولڈ ہیروز۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے والد سے بہت متاثر تھے اور انہی سے متاثر ہو کر انہوں نے فیکٹری کا کام شروع کیا جس کا نام کبیر سپورٹس تھا۔ یہی نہیں، ان کی اس کامیابی کے پیچھے ان کی والدہ کی بہت دعائیں تھیں۔ وہ ہر صبح فیکٹری جاتے ہوئے اپنی والدہ سے دعائیں لازمی لیتے تھے۔ ساگا میں 35,000 سے زائد ورکرز کام کرتے تھے اور خورشید احمد صوفی صاحب فیکٹری کے تمام ورکرز کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے تھے، بلکہ انہیں ساگا فیملی سمجھتے تھے۔ غریبوں کے کام آنا، یتیم بچوں کی شادیاں کروانے میں پیش رہتے تھے۔ وہ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ہم نے طارق صوفی صاحب سے پوچھا کہ ہمیں خورشید احمد صوفی صاحب کی کوئی خواہش کا بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ صوفی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ سیالکوٹ کا نام ساگا سٹی رکھیں تاکہ اس نام کے ذریعے دنیا بھر میں متعارف کروا سکیں۔ طارق صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 1998 میں صوفی صاحب نے سیاست میں حصہ لیا اور MPA کی سیٹ اپنے نام کی، اور کچھ عرصہ بعد ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے خود ہی سیاست چھوڑ دی۔ ہم نے صوفی صاحب کے بھانجے سے بھی ملاقات کی۔ ان کا صوفی صاحب کے بارے میں کیا کہنا تھا، آپ خود سنیے۔ صوفی صاحب کے ساتھ ہمارا ایک فیملی ٹرمز سے زیادہ ایک فرینڈشپ بھی تھی، مطلب کہ ایک ریلیٹیوز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ان کے ساتھ بڑا نفیس اور پیار والا تعلق تھا۔ صوفی صاحب نے 1997 میں سیاست میں حصہ لیا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے MPA الیکٹ ہوئے تھے، لیکن ان کا سیاست میں اتنا رجحان، اتنا انٹرسٹ نہیں تھے وہ سیاست میں، اس لیے انہوں نے اس سیٹ کو کبھی اس سیٹ پہ توجہ ہی نہیں دی، اور وہ اس دور میں اس سیٹ پہ کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں دیا گیا۔ ان کی ہابیز یہ تھی کہ وہ ہارس رائڈنگ بھی کرتے تھے، جم کرتے تھے، واک کرتے تھے، اور ان کی فٹنس کی سب سے زیادہ وجہ ان کی جم تھی۔ ساگا سپورٹس کے مختلف اضلاع میں، بلکہ کہ مختلف دیہاتوں میں لوگ اپنے گھروں میں ساگا سپورٹس کے فٹ بال بنایا کرتے تھے، اور ڈسٹرکٹ کے اندر مختلف سینٹرز تھے جدھر خواتین، بچے، نوجوان، بزرگ جا کے اپنا کام کرتے تھے اور روزگار، ان کا بہترین روزگار چل رہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساگا کا بند ہونے کے بعد وہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی لائف میں 30 عمرے کیے تھے حج میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر جو سرکاری، جو کہ ہمارے پاکستان میں ایک رول بن گیا ہوا ہے کہ جنہوں نے پرائیویٹ کرنے ہیں وہ پرائیویٹ بھی کر سکتے، نہیں تو ہمارے ادھر پاکستان میں قرآن اندازی ہوتی ہے، اس میں ان کا نام نہیں نکلا، تو انہوں نے حج تو نہیں مگر 30 عمرے انہوں نے کی۔ ورکرز کے بارے میں بات کرتا چلوں تو وہ اپنے ورکرز کے ساتھ بہت فلائی کاموں میں وہ بڑا حصہ لیتے تھے۔ اپنے ورکرز کو عمرے کے ٹکٹس وغیرہ، دوسرے مختلف پیکیجز وغیرہ، اگر فلائی شادیاں، اگر ان کے پاس جو ورکرز ہیں ان کی شادیاں، فلائی کاموں میں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ کبھی کوئی ایسا موقع ہے جہاں پہ آپ نے صوفی صاحب کو بہت یاد کیا؟ صوفی صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی صاحب کو ہم ہر لمحہ، ہر دن، ایسا کوئی ٹائم نہیں کہ ہم صوفی صاحب کو یاد نہ کریں، کیونکہ ان کا جو خواب تھا کہ سیالکوٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر وہ ہوتے تو سیالکوٹ شاید ڈیولپمنٹ مزید ہو سکتا، تو اس وجہ سے ہم صوفی صاحب کو بہت یاد کرتے ہیں اور ہم انہیں مس بھی کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ کوئی ساگا رن کرے گا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فیملی کا وہ پلر تھے
सागा सूफी साहब ने इस फैक्ट्री को रन करने के लिए बहुत कोशिश काविशें थी उनकी, मगर अब हमारी फैमिली में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो इस सागा स्पोर्ट्स को रन कर सके, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अब ये रन नहीं हो सकता। सूफी साहब ने इंग्लैंड में चाइल्ड लेबर पर आवाज़ उठाई और वहाँ 50,000 डोनेशन भी दी। हमने उनके मुश्किलें भी जाने कि उनको घुड़सवारी, तैराकी और जिम पसंद था। सूफी साहब ने अपनी ज़िंदगी में 30 उम्रा किए और अपने वर्कर्स को भी उम्रा और हज का टिकट हमेशा देते। उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजारी। वो नहायत नफीस इंसान थे और उनकी मिसाल आज भी ज़िंदा है। उनको आज भी अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। सागा और सूफी साहब को दुनिया इनकी अच्छाइयों से याद करती है। सूफी साहब का इस दुनिया से जाना उनके ख़ानदान का सबसे बड़ा नुकसान था। उनकी वफ़ात 24 अप्रैल 2001 में हुई और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। सूफी साहब आज के दौर के तमाम बिजनेसमैन और तमाम लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। अल्लाह ताला सूफी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं सूफी साहब को और उनकी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए एक शेर बोलना चाहता हूँ कि वफ़ा अगर होती खून के रिश्तों में, वफ़ा अगर होती खून के रिश्तों में, हरगिज़ यूसुफ न बिकते मिस्र के बाज़ारों।